گیا ہے۔ تو اس کا خلاصہ ہے، سفیان بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حسن کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ نبیذ اور دودھ سے وضو نہ کرے، اور ابو العالیہ کی تعلیق سنن ابو داؤد میں ہے، اور کراہت سے مراد کراہت تنزیہی ہے، اور یہ امام بخاری کے قائم کیے ہوئے عنوان کے خلاف ہے، کیونکہ انہوں نے نبیذ سے وضو کو ناجائز کہا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری دوسری تعلیق ذکر کرتے ہیں، وقال عطاء التیمم احب الی من الوضوء بالنبیذ واللبن۔ عطا نے کہا کہ نبیذ اور دودھ سے وضو کرنے کی بنسبت مجھے تیمم کرنا زیادہ پسند ہے۔ عطا سے مراد عطا بن ابی رباح ہے، اور اس تعلیق کی اصل یہ ہے، یہ حدیث ہے۔ ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ عطا نے کہا کہ وہ دودھ اور نبیذ سے وضو کرنے کو مکروہ قرار دیتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ان کو تیمم کرنا اس سے زیادہ پسند ہے۔ یہ تعلیق بھی امام بخاری کے قائم کیے ہوئے عنوان کے خلاف ہے، کیونکہ امام بخاری نے نبیذ سے وضو کو ناجائز کہا ہے، اور عطا کے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ نبیذ سے وضو کرنا جائز تو ہے، لیکن تیمم کرنا اس سے بہتر ہے۔ نبیذ سے وضو کرنے پر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اعتراض کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ احناف نے حضرت ابن مسعود کی اس حدیث سے استدلال کیا، یعنی دلیل حاصل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ الجن میں ان سے پوچھا کہ تمہارے مشکیزے میں کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نبیذ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ پاکیزہ کھجوریں ہیں اور پاک کرنے والا پانی ہے۔ تو اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ آپ نے اس سے وضو کیا، اور تمام علماء متقدمین کا اس حدیث کو ضعیف قرار دینے پر اتفاق ہے۔ حافظ بدر الدین عینی کی طرف سے اعتراض مذکور کا جواب، یعنی جو ابھی اعتراض کیا گیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس اعتراض کا جواب حافظ بدر الدین عینی کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ان علماء نے اس حدیث کو اس لیے ضعیف قرار دیا ہے کہ امام ترمذی نے اس روایت کے متعلق کہا کہ یہ حدیث جو ابو زید سے، اور انہوں نے عبداللہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، اور ابو زید محدثین کے نزدیک مجہول شخص ہے، ناواقف شخص ہے۔ اس حدیث کے علاوہ ان کی اور کوئی روایت معروف نہیں، کوئی اور روایت ان سے ملتی نہیں۔ حافظ ابو بکر محمد بن عبداللہ المعروف ابن عربی، جو ابن عربی سے مشہور و معروف ہیں، اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابو زید مجہول ہے، اور دوسروں نے کہا کہ ابو زید عمرو بن زید کے آزاد کیے ہوئے غلام ہیں۔ اس سے راشد بن کیسان اور ابو وراق نے احادیث روایت کی ہے، اور یہ معرفت ابو زید کی جہالت، ابو زید جو راوی ہیں تو ان کو جو ہے جہالت کی حد سے، یعنی جہالت کی جو تعریف اور جہالت کا جو لیبل ان کے اوپر لگ رہا تھا، وہ لیبل کو ہٹا رہی ہے، یعنی جہالت کی حد سے نکال رہی ہے۔ رہا اس کا نام تو وہ معلوم نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ امام ترمذی کا یہ ارادہ ہو کہ ان کا نام مجہول ہے، یہ راوی مجہول نہیں ہے بلکہ ان کا نام مجہول ہے، ابو زید سے مشہور ہو گئے ہو، یا ابو زید سے ہی ان سے روایت نقل کی گئی ہو، تو نام مجہول ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث کو 14 رجال نے حضرت ابن مسعود سے اسی طرح روایت کیا ہے جس طرح ابو زید نے روایت کیا۔ وہ 14 رجال ابو رافع، رباح، ابو علی، حضرت عبداللہ بن عمر، عمرو البکالی، ابو عبیدہ بن عبداللہ، محمد بن عیسیٰ المدائنی، اور اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ امام بیہقی نے کہا کہ محمد بن عیسیٰ ضعیف الحدیث ہے، میں کہوں گا کہ البرقانی نے کہا کہ وہ ثقہ ہے، ان میں کوئی حرج نہیں، اور وہ بعض حضرات نے کہا کہ وہ صالح ہیں،
ان کی احادیث کا سماع کیا جاتا ہے، یعنی ان کی احادیث کو سنا جاتا ہے۔ تو یہ 6 روات، اور 7ویں ہیں عبداللہ بن مسلمہ، قابوس بن ذبیان، عبداللہ بن عمرو بن غیلان الثقفی، حضرت عبداللہ بن عباس، اور ابو وائل شقیق بن سلمہ ابن عبداللہ، ابو عثمان ابن ثنا، ابو عثمان النہدی۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے خود کہا کہ میں لیلۃ الجن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ رات کے ابتدائی حصے میں آپ کے ساتھ نہیں تھے اور آخر حصے میں آپ کے ساتھ تھے۔ یہ بھی کہا گیا کہ لیلۃ الجن دوبارہ ہوئی، پہلی بار آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا، نہ ابن مسعود اور نہ کوئی اور جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، اور دوسری بار آپ کے ساتھ حضرت ابن مسعود تھے، جیسا کہ تفسیر امام ابن ابی حاتم میں ہے کہ کھجور کے درختوں میں جن جنات نے آپ سے ملاقات کی تھی وہ نینوا کے جنات تھے، اور مکہ میں جن جناتوں نے آپ سے ملاقات کی تھی وہ نصیبن کے جن تھے۔ اب حافظ ابن حجر کا دوسرا اعتراض کہ نبیذ سے وضو کرنا منسوخ ہے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اگر یہ حدیث صحیح ہو تو پھر منسوخ ہے، کیونکہ یہ واقعہ مکہ کا ہے، اور آیت تیمم جو سورہ مائدہ کے اندر نازل ہوئی وہ بالاتفاق مدنی ہے، یا یہ اس پانی پر محمول ہے، یعنی اس کو محمول کیا جائے گا جس میں سوکھی ہوئی کھجوریں ڈال دی، اور جنہوں نے پانی کے وصف کو متغیر نہیں کیا یعنی تبدیل نہیں کیا، اور وہ نبیذ اس لیے بناتے تھے کہ عام طور پر اس کا پانی میٹھا نہیں ہوتا تھا۔ حافظ بدر الدین عینی کی طرف سے اعتراض مذکور کا جواب، یعنی جو اعتراض کیا گیا اس کا جواب، کہ اس شخص نے یہ اعتراض ابن قصار المالکی اور ابن حزم ظاہری سے نقل کر کے لکھا ہے۔ اس پر تعجب ہے کہ اس نے اعتراض کے مردود ہونے کے علم کے باوجود اس کو لکھ دیا، اور اس کے رد کی وجہ وہ ہے جس کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اور امام دارقطنی نے روایت کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس مکہ کی اونچی جگہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ کی اونچی جگہ میں نازل ہوئے، اترے اور اپنی ایڑی سے اشارہ کیا تو پانی ابلنے لگا، اور انہوں نے آپ کو وضو کا طریقہ بتلایا۔ السہیلی نے کہا کہ آیت وضو مکی ہے لیکن یہ مدنی التلاوت ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آیت التیمم کہا ہے اور آیت الوضو نہیں کہا، کیونکہ وضو اس سے پہلے فرض ہو چکا تھا۔ البتہ اس کی قرآن میں تلاوت اس وقت ہوئی جب آیت تیمم نازل ہوئی، اور قاضی عیاض نے کہا ہے کہ پہلے وضو سنت تھا یہاں تک کہ مدینہ پاک میں قرآن نازل ہوا، تو یعنی پھر اب اس کی فرضیت کا حکم آ گیا۔ اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں وضو کرنا آیت تیمم یا آیت وضو کے نازل ہونے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ آیت وضو یعنی وضو کی جو آیت ہے، یعنی جس آیت میں وضو کا حکم دیا جا رہا ہے، اگرچہ مدینے میں نازل ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر ابتدا ہی میں آپ کو وضو کرنا سکھا دیا تھا۔ ساتھ ہی منسوخ تو حکم ہوتا ہے، خبر منسوخ نہیں ہوتی، یعنی حدیث منسوخ نہیں ہوتی، اور حدیث ابن مسعود میں تو نبی سے وضو کرنے کی خبر ہے، حکم نہیں۔ اور رہا یہ کہنا کہ انہوں نے سوکھی ہوئی کھجوریں ڈال دی ہوں گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پانی میں سوکھی ہوئی کھجوریں ڈال دی جائے یا تازہ کھجوریں ڈالی جائے، اس سے نبیذ بہرحال بن جاتا ہے۔ ہم نے تبیان القرآن میں نبیذ پینے کے متعلق 5 احادیث اور 4 آثار بیان کیے ہیں۔
تبیان القرآن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 492 پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اگر مجھے تمام دنیا کا مال بھی دے دیا جائے تو میں نبیذ کے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دوں گا، کیونکہ اس سے بعض صحابہ کو فاسق قرار دینا لازم آتا ہے، اور اگر مجھے تمام دنیا بھی دے دی جائے تو میں نبیذ نہیں پیوں گا، کیونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔